فبأي آلاء ربكما تكذبان. بیچارے بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار اتنے برے برے خیالات آ رہے ہیں، معلوم نہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ معاملہ کیا کرے. دیکھو سب سے پہلی بات بتائیں آپ کو کہ خیالات آنا اسی کے دل میں ہے جس کے دل میں ایمان ہے. غور دیتے ہیں اس بات کو. بڑی مزے کی بات کہنے جا رہا ہوں، مس کر دیں گے، بہت کچھ مس کریں گے. خیال آتا ہے اسی کے دل میں جس کے دل میں ایمان ہے. کیوں؟ آپ یہ بتاؤ کہ چور کس کے گھر میں کودے گا؟ جس کے گھر میں سامان ہوگا اس کے گھر میں کودے گا نا. جس کا گھر پہلے سے ہی بیچارہ جو ہے فٹ پاتھ پہ ہے تو چور اس کے گھر میں چوری کرنے کیوں کودے گا؟ بیوقوف آدمی ہے. چور تو جاتا وہاں ہے جہاں پہ زیادہ مال کے چانسز ہیں. تو شیطان وسوسے ڈالتا ہی اسی کے پاس ہے کہ جس کے پاس ایمان کی دولت ہوتی ہے. یہ خوش ہو جائیں جیسے آپ خوش ہوں گے نا، شیطان تو جگہ یہ تو الٹا گیم ہو گیا. ہم نے تو اس کے دل میں وسوسے برے ڈالے تھے تاکہ اپنی زندگی میں گھبرا جائے، لیکن اس نے اٹھنا گیم کر دیا، لہذا وہ شیطان بھاگے گا آپ کے پاس سے. آپ ہمیشہ خوش ہوں کہ ہمارے اوپر ڈکیتی ایمان کے اوپر ڈالی جا رہی ہے، اس کا مطلب پروردگار عالم نے ہم کو ایمان کی دولت دی ہے، لہذا گھبرانے کی اس میں کوئی بات نہیں ہے. گھبرانے کی کوئی بات ہی نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات آپ کو یہ بھی ایک بات بتاؤں مزے کی کہ شیطان کو جو اللہ نے پاور دیا نا خیالات ڈالنے کا، وسوسے ڈالنے کا، اس کو پاور صرف خیالات ڈالنے کا ہے، عمل کرانے کا کوئی پاور نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ فجر کی نماز میں اٹھنا چاہتے ہیں تو آپ کو سلاتا ہے کہ آپ ٹھیک ہے نماز بعد میں پڑھ لینا، کوئی ایسا ضروری نہیں ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ نماز کے لیے اٹھیں تو باتھ روم میں جاتے ہوئے آپ کو پیر پھنسا دے، گر جائیں اور آپ کو فریکچر ہو جائے. یہ پاور شیطان کو اللہ نے نہیں دیا ہے. اللہ نے پاور اتنا دیا وسوسہ ڈالنے کا، لیکن عملی شکل میں تم کو فزیکلی جسمانی طور پر ستا کر پریشان کر دے، یہ پاور اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، لہذا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، تیسری چیز جو ہے وہ دل پر ہماری قدرت نہیں ہے، کیونکہ میں نے پہلے بتایا نا کہ دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے بیچ میں جو ہے وہ ہے، لہذا وہ اس کو پلے کرتا رہتا ہے. لہذا اگر دل میں یہ خیال آئے ہیں اور ہم خیالات لے کر کے نہیں آئے ہیں تو بھی ہم کو اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس قسم کے خیالات کے آپ سمجھتے ہوں گے نا کہ میں نماز پڑھتا ہوں تو بڑے خیالات آتے ہیں، مولانا صاحب پڑھتے ہوں گے تو بہت دل لگا کے نا، مولانا صاحب کو تم سے زیادہ خیالات آتے ہیں. تم کو خیالات آتے ہیں اپنی دکان کے بارے میں، ایک کرکٹر کو خیال آتے ہیں اسکور کے بارے میں، مولانا صاحب کو خیال آتا ہے کہ فلاں تقریر کرنی ہے، اس میں پوائنٹ کیا کیا دیا جائے، لہذا ان کو مولانا صاحب کو وہ خیالات آتے رہتے ہیں. تو خیالات سب کو آتے ہیں، یہ نہیں سمجھیں گے مولانا صاحب جو ہے بہت اونچی شخصیت ہے. لیکن اگر آپ اس حقیقت کو جان لیں گے کہ خیالات گناہ کب ہوتے ہیں تو انشاءاللہ جو ہے آپ کو پریشانی نہیں ہوگی.